الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی آدمی دین اسلام کے سوا کسی اور دین کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کی پیروی کرنے میں انسان کے لیے نجات ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، اچھائی کا نام ہے۔ ایک دیندار آدمی جب اپنے دین پر عمل کرتا ہے تو اس کا عمل دین کے آئینے میں ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی کا کوئی کام دین سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ اور جو انسان بھی اپنی زندگی دین کے مطابق گزار لیتا ہے تو وہ دنیا میں بھی آرام سے زندگی گزارتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی اس کی بہتر ہو جاتی ہے۔ دنیا میں آرام کا مطلب بھئی آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کبھی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، کبھی آدمی اور کسی چیز کو لے کر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو انسان تو ہر لمحہ پریشان رہتا ہے، پھر انسان کو سکون کیسے؟ میرے محترم، انسان کو سکون تب ملتا ہے جب وہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں اگر آئی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ہماری کمی کی طرف اشارہ ہے، ہماری کوتاہی کی طرف اشارہ ہے، ہماری ناکامی کی طرف اشارہ ہے، لیکن ان سب کو دور کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، جزا فضا کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، گریبان پھاڑنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ اگر حل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف لو لگانے سے حل ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے حل ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے مانگنے سے حل ہوتا ہے۔
اللہ نہ چاہے تو ایک پتی بھی حرکت نہ کرے، اور اللہ چاہ لے تو ایک پہاڑ بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے۔ تو اللہ کامل قدرت والا ہے، پھر ہم اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، اپنی تکلیف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھائیں؟ جب کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے لیے کچھ صدقہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں خیرات کریں، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، پروردگار عالم ہماری مصیبتوں کو تو ہی ٹالنے والا ہے۔ اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے دل کو قرار آتا ہے، آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو صرف اور صرف آپ کے دلوں کا سکون اور قرار اسلام کی اطاعت میں ہے، اسلام کی پیروی میں ہے، اسلام کے راستے پر چلنے میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آرام ڈھونڈتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی قاعدے اور قانون میں آپ کے لیے آرام نہیں ہے۔ اگر آرام ہے تو فقط اسلام کے قاعدے قانون کے مطابق زندگی گزارنے میں آپ کے لیے آرام ہے۔ اسلام نے انسان کو جو حقوق دیے ہیں، جب آدمی ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے، انسان کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ انسان کو انسانوں سے جوڑنے کا جو کام اسلام نے کیا ہے وہ کام آپ کو کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے جوڑے رکھنے، ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے قریب رکھنے کا جو فارمولہ اسلام کے پاس میں ہے وہ فارمولہ کہیں اور نہیں ہے۔ اور انسان کا سکون، انسان کا قرار اسی میں ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جڑے رہے، اپنے رشتے ناطے بنائے رکھے، اپنے آپس کے تعلقات کو مضبوط کرے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کے لیے نرمی کی کوشش کرے۔ جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو اس کی خود کی زندگی بھی آرام دہ ہو جاتی ہے، اور اس کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان سب کی زندگی بھی آرام دہ ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو حدیث بیان ہوئی وہ حدیث بھی سب سے معتبر ہے، لہٰذا اس حدیث کا جو پیغام ہے وہ پیغام بھی سب سے زیادہ معتبر پیغام ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ آپ ایک ساتھ سفر کے لیے جاتے ہیں، کہیں باہر روانہ ہوتے ہیں، لیکن چلتے چلتے اچانک موسم بدلتا ہے اور طوفانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تیز ہوا، بادل کی گڑگڑاہٹ، وہ تینوں خوف زدہ ہوتے ہیں اور پہاڑ کے ایک چٹان کے نیچے جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ اس چٹان کی حالت یہ ہے کہ 3 بڑے بڑے پتھر 3 طرف سے آ کر مل جاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا راستہ رہ جاتا ہے، اور اس کے اندر بیٹھنے کی تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے۔ یہ تینوں اس چٹان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں،
لیکن طوفانی ہوا کی وجہ سے وہ پتھر سرکنے لگتے ہیں اور وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ تینوں کے تینوں ساتھی ایک چٹان کے اندر اس طرح بند ہو جاتے ہیں کہ انہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں معلوم پڑتا۔ اب اس چٹان کے اندر سے نکلے تو کیسے نکلے؟ وہاں کوئی آدمی بھی نہیں جو ان کی مدد کرے۔ یہ تینوں آدمی مل کر کسی بھاری پتھر کو اٹھانا چاہے تو اٹھا بھی نہیں سکتے، نہ چٹان کو وہ سرکا سکتے ہیں، نہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو اپنی موت سامنے نظر آتی ہے، سوائے موت کے اس مصیبت سے انہیں چھٹکارا دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے میں ایک ساتھی کہتا ہے، ساتھیوں اپنے رب سے دعا کرو، رب تعالی سے دعا کرو۔ تم نے اپنی زندگی میں کوئی کام جو اللہ کے لیے کیا ہو، اپنی غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اللہ کی خوشی کے لیے کیا ہو، اس کام کو یاد کرو، اس نیکی کو یاد کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اس عمل کی بدولت اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا کرے۔ اب تینوں آدمی اپنی زندگی کے اعمال یاد کرنے لگتے ہیں کہ زندگی کا کون سا عمل ہے جو اس نے اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی اللہ سے مانگتا ہے، پروردگار میری ایک چچا زاد بہن تھی جو بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی، میں نے ان کو گناہ کی دعوت دیا تو اس نے مجھ سے 100 درہم کا مطالبہ کیا کہ اگر تم مجھے 100 درہم ادا کرو تو میں اپنے آپ پر تم کو قابو دے دوں۔ میں نے محنت مزدوری کیا، 100 درہم اکٹھے کیے اور ایک دن میں نے اس کے ہاتھ میں وہ درہم دے دیے۔ اس نے وعدے کے مطابق اپنے جسم پر مجھے قابو دیا اور جب میں ان کے 2 پاؤں کے بیچ میں بیٹھا تو میرے دل میں اللہ کا خیال آیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، یہ بہت برا عمل ہے۔ میں کھڑا ہو گیا اور اس کو میں نے وہ درہم دے دیے اور میں نے کہا جاؤ تم آزاد ہو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اے پروردگار عالم، یہ کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا، میں نے اس گناہ کو تیری رضا کی خاطر چھوڑا تھا، میں نے اپنے آپ کو گناہ سے تیری خوشی حاصل کرنے سے روکا تھا۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں، ایک آدمی گناہ پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے، ایسے وقت گناہ سے باز رہ جانا، دور رہ جانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں کسی کو موقع نہ ملا کہ وہ گناہ کا کام کرتا اور اس نے نہیں کیا تو گناہ سے یہ بھی بچا، لیکن اس کا بچنا الگ ہے۔ اور ایک آدمی کو قدرت ملی، موقع ملا، لیکن وہ اللہ کی خاطر اس گناہ سے باز رہا تو اس کا بچنا اور ہے۔ ایک مومن بندے کی شان یہ ہے
کہ جب اسے گناہ کا موقع ملے، گناہ پر قدرت ملے، اس وقت وہ اللہ کی خاطر گناہ سے باز رکھے، اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے آپ کو ستھرا رکھے، اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ اس کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور اس کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس نے دعا کی، پروردگار اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہم کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ کا حکم ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا، اب سورج کی روشنی غار کے اندر، چٹان کے اندر آنے لگی۔ اب ایک حصہ کھل گیا لیکن وہ ابھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک دوسرے آدمی نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، مولا میرے پاس چند بکریاں تھیں، میرے پاس مال و اسباب نہیں تھے، میں انہی بکریوں کو چرایا کرتا اور ان بکریوں کے دودھ سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا۔ میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے، میں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا تھا کہ جب شام کو بکریاں چرا کر گھر آتا، بکریوں کا دودھ نکالتا تو میں سب سے پہلے وہ دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا، بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلانے کے بعد ہی اپنے بچوں کو پلایا کرتا، بیوی کو پلایا کرتا۔ ایک رات میرے آنے سے پہلے میرے ماں باپ سو گئے، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، ماں باپ کی چارپائی کے پاس گیا تو ماں باپ سو چکے تھے، ان کی نیند خراب نہ ہو اس لیے میں نے ان کو نہیں جگایا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ میرے ماں باپ بیدار ہو جائیں تو میں انہیں دودھ پلاؤں اور ان کو پلانے کے بعد پھر اپنے بال بچوں کو پلاؤں۔ لیکن یوں ہی رات ختم ہو گئی، میرے بچے بھوکے سو گئے اور میں دودھ کا گلاس لیے کھڑا رہا۔ رات بسر ہو گئی، نہ میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، نہ میں ان کو دودھ پلا سکا، نہ میں اپنے بال بچوں کو دودھ پلا سکا۔ اسی طرح رات ختم ہو گئی۔ الہ العالمین، میں نے تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خدمت کی خاطر اپنے بال بچوں کو بھوکا سلایا، لیکن اپنے ماں باپ سے پہلے ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ الہ العالمین، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ آج ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہم بھی کسی کی اولاد ہیں، ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ ہاں، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالیں، ضرورت سے زیادہ ان سے امید نہ لگائیں اور انہیں کچھ الٹا کرنے پر مجبور نہ کریں۔ دونوں طرف سے برابر کا معاملہ ہو کہ انسان اپنے اولاد کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرے اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر کسی طرف سے بھی کوئی ناروا سلوک ہو جائے تو ایک دوسرے کو نصیحت کرے، ایک دوسرے کو برا کہنے کے بجائے، گالی گلوچ کے بجائے، لان تان کے بجائے ان کی فہمائش کی کوشش کرے، سمجھانے کی کوشش کرے، انہیں صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرے۔
اللہ کا حکم ہوا، چٹان کا ایک حصہ اور کھل گیا۔ اب اتنا راستہ ہو گیا کہ باہر نظر آتا، لیکن اب بھی باہر نکلنے جیسا راستہ نہیں بنا۔ تیسرے آدمی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار ایک آدمی کو میں نے اپنے گھر مزدور رکھا، اس نے مزدوری ایمانداری کے ساتھ کیا، جب شام کو مزدوری کر کے وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے، معاوضہ لینے کے لیے آیا، جب میں اپنے گھر گیا کہ اس کا معاوضہ لے کر آؤں، اس کی مزدوری لے کر آؤں، تو مزدوری لے کر آنے سے پہلے وہ وہاں سے جا چکا تھا، وہ مزدور وہاں پر نہیں تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم سے ایک بکری خریدا، اس بکری کو میں نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چھوڑا، اور اس بکری میں اللہ نے برکت دی کہ ڈھیر ساری بکریاں ہو گئیں۔ ایک زمانہ گزر گیا، اچانک وہ مزدور ایک دن میرے گھر آیا اور کہا، مالک میں نے ایک دن آپ کے گھر میں مزدوری کیا تھا، اپنی مزدوری لیے بنا میں گھر چلا گیا تھا، مالک آج مجھے مزدوری کی ضرورت ہے، میری مزدوری دے دیجئے۔ مالک نے کہا، یہ تمام بکریاں جو دیکھ رہے ہو یہ بکریاں تمہاری ہے، لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا، مالک میرے ساتھ مذاق نہ کریں، میں نے ایک دن مزدوری کیا تھا، اتنی ساری بکریاں مزدوری کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس مالک نے کہا، میں نے تمہاری مزدوری سے ایک بکری خریدا، اس کو اپنی بکریوں کے ساتھ چھوڑا، اور اس طرح سے اس ایک بکری سے اللہ نے تم کو اتنی ساری بکریاں عطا فرما دی، یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں، یہ سب تم لے کر جاؤ۔ ذرا غور کیجئے، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کا معاوضہ دے دو، اس کی مزدوری میں کمی مت کرو، اس کا استحصال مت کرو، ان کی غریبی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ جو بازار میں مزدوری چلتی ہے، بازار بھاؤ انہیں مزدوری دو، انہیں کم بھاؤ پر مزدوری کرنے میں مجبور نہ کرو کہ آج مزدور زیادہ ہیں، کام لینے والے کم ہیں، تو تم انہیں دباؤ اور کہو اتنے کم میں تم کو مزدوری کرنا ہے تو کرو ورنہ مت کرو۔ ایک انسان جب اپنے بال بچوں سے وعدہ کر کے آتا ہے، بیٹا شام کو تمہارے لیے کھانا لے آؤں گا، بچوں سے وعدہ کر کے آتا ہے شام کو تمہارے لیے یہ چیز لے آؤں گا، اگر اسے مزدوری نہیں ملتی ہے تو جس بوجھل قدموں کے ساتھ وہ شام کو گھر لوٹتا ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ لہذا مزدور کی محنت کو برباد مت کرو، بازار میں جو اس محنت کا معاوضہ ہوتا ہے وہ معاوضہ اس کو دو، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ محنت سے کم مزدوری مت دو، جو آس پاس میں چلتا ہے وہ دو۔ اس مزدور نے وہ ساری بکریاں لی، خوشی خوشی گھر لوٹ گیا۔ مالک نے عرض کیا، پروردگار تو مالک الملک ہے، میں نے تیری خوشی کے لیے اس مزدور کی محنت سے میں نے بکریاں چھوڑا، مولا وہ ساری بکریاں میں نے خوشی خوشی اسے دے دیا تھا، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ چٹان کا ایک حصہ اور کھل گیا، اب وہ تینوں کے تینوں اس چٹان سے باہر آ گئے۔
بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، گناہ کے کام سے بچا جائے، مزدور کمزوروں کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کیا جائے، تو اللہ اس اجر کو برباد نہیں کرتا، دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔